یہ اس دور کی بات ہے جب بغداد شریف علم کا مرکز ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل فتنہ خلق قرآن کے معاملے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اسی عرصے میں ایک نوجوان اندلس کی سرزمین سے بغداد کا سفر پیدل طے کرتا ہے اور مقصد صرف حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث حاصل کرنا ہے۔ نوجوان بغداد شریف پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے ملنے اور ان سے حدیث سننے کی سرکاری طور پر پابندی ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا تو غم اور الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہیں رک گیا۔ سامان ایک سرائے میں رکھ کر بغداد کی عظیم الشان جامع مسجد میں گیا تاکہ لوگوں کے پاس جا کر یہ دیکھوں کہ وہ آپس میں حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ جب وہاں پہنچا، اتفاق سے وہاں بہت ہی عمدہ اور مہذب حلقہ لگا ہوا تھا اور ایک شخص راویان حدیث کے حالات بیان کر رہا تھا، بات کو ضعیف، بات کو قوی قرار دیتا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت یحییٰ بن معین ہیں۔ کیا کہنے حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے، فن اسماء الرجال کے امام ہی نہیں بلکہ امام الائمہ ہوئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ان کے قریب خالی جگہ نظر آئی، میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ اے شیخ، میں ایک پردیسی آدمی ہوں جس کا وطن یہاں سے بہت دور ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میری خستہ حالی کی بنا پر مجھے جواب سے محروم نہ کیجیے گا۔ شیخ نے کہا کہ فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے چند محدثین کے بارے میں دریافت کیا جن سے میری ملاقات ہو چکی تھی، تو انہوں نے بات کو صحیح، بات کو مجروح بتایا۔ آخر میں نے حضرت حشام بن عمار کے متعلق پوچھا کیونکہ ان کے پاس میری حاضری بار بار ہوئی۔ انہوں نے ان کا نام سن کر فرمایا کہ ابو الولید حشام بن عمار، یہ دمشق کے رہنے والے بہت بڑے نمازی، ثقہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کا رتبہ ہے۔ میرا اتنا پوچھنا تھا کہ حلقہ والے چیخ پڑے اور کہنے لگے کہ جناب بس کیجئے، دوسروں کو بھی موقع دیں۔ میں نے کھڑے کھڑے عرض کیا کہ میں آپ سے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کا نام لیا تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت امام یحییٰ بن معین، آپ نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم امام احمد بن حنبل کے بارے میں تنقید کریں گے؟ ہوا امام المسلمین، وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، صاحب فضل و کمال ہیں، ان سے بہتر شخصیت کون؟ کہنے لگا کہ میں وہاں سے چلا گیا اور لوگوں سے حضرت امام احمد بن حنبل کے مکان کا پتہ پوچھتا رہا۔ پوچھتے پوچھتے حضرت امام احمد بن حنبل کے مکان پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ اے امام، میں ایک پردیسی آدمی ہوں، شہر میں پہلی بار آیا ہوں، طالب حدیث ہوں، اور یہ سفر محض آپ کی خدمت میں حاضری کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، کہیں تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ نوجوان کہنے لگا کہ جب میں اندر گیا تو انہوں نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مغرب بعید میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا افریقہ میں؟ میں نے عرض کیا کہ اس سے بھی دور، میں اندلس کی سرزمین کا رہنے والا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ واقعی تمہارا وطن تو بہت دور ہے، تمہارے جیسے شخص کے مقصد کو پورا کرنا اور اس پر ہر ممکن تعاون کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آزمائش میں گرفتار ہوں، شاید تمہیں اس بارے میں معلوم ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اے امام احمد بن حنبل، میں پہلی بار اس شہر میں آیا ہوں، یہاں کوئی نہیں جانتا، اگر آپ اجازت دیں
تو میں روزانہ آپ کے پاس فقیرانہ بھیس میں آ جایا کروں گا اور دروازے پر وہی صدا لگایا کروں گا جیسے فقیر لوگ لگاتے ہیں۔ آپ باہر تشریف لے آئیے گا، اگر آپ نے روزانہ ایک حدیث بھی سنا دی تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کے جذبے کو دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس آمد و رفت نہیں رکھو گے، نہ ہی محدثین کے حلقوں میں جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ الغرض، نوجوان کہنے لگا کہ روزانہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لیتا، سر پر بھکاریوں سا کپڑا باندھتا، کاغذ دوات آستین میں رکھ کر آپ کے دروازے پر جا کر صدا لگاتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل باہر تشریف لاتے اور جب مجھے دروازے کے اندر بلا لیتے تو دروازہ بند کر کے کبھی 2 کبھی 3 یا اس سے زیادہ احادیث کو بیان فرماتے، یہاں تک کہ میرے پاس تقریباً 300 احادیث جمع ہو گئیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے ابتلاء اور آزمائش کا دور ختم ہوا، اور جب میں ان کے درس کے اندر شامل ہوا، ان کے پاس جاتا تو حضرت امام احمد بن حنبل مجھے اپنے پاس بٹھاتے اور دیگر طلباء کو میری طرف اشارہ کر کے کہتے کہ اگر کسی نے صحیح معنوں میں طالب علم دیکھنا ہو تو وہ بقی بن مخلد کو دیکھ لے، جس نے فقیر بن کر اپنے علم کی پیاس کو بجھایا۔